سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے 28 لاکھ روپے ڈاکٹروں کو دیا، سرجری کر کے ادھر ادھر کر کے میری شکل کتے کی بنا دو۔ 28 لاکھ روپے دے دیے، 28 لاکھ روپے دے کر کے ڈاکٹر بنا دیتے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ارب پتی کھرب پتی انسان، وہ کوئی خاتون وہ کہتی کہ میری شادی شام سے اس کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا اور پوری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے اور اس کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذوات قدسیہ کو بھیجا ہے کہ میں کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر رہا ہوں، لیکن انسان میری ہدایت اور میری رہنمائی کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے گا تو آخرت کی زندگی، آخرت میں بھی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو فرمایا کہ جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آپ زمین پر چلے جائیں اور آپ اپنی اولاد سے کہہ دیں کہ میری طرف سے ہدایت بھی آئے گی اور میری طرف سے کتابیں بھی آئیں گے، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، ہدایت لے کر کے آئیں گے۔ جو ان کی پیروی کرے گا فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کتابوں کے ذریعے سے اور انبیاء کے ذریعے سے ہوگی، جو اس کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر یہ ہے کہ دنیا میں بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، اور آخرت میں جب چلے جائیں گے تو دنیا کو چھوڑنے کے بعد آخرت کی بھی کوئی فکر اور آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم دنیا چھوڑ کر کے کیوں آ گئے۔ دنیا سے بڑھ کر کے آخرت میں ان کو نعم البدل یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ انسان جب ماننے پر آتا ہے تو بتوں کو بھی پوجتا ہے، پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر کے ان کو اپنا خالق بناتا ہے۔ ماننے پر آتا ہے تو درخت کو بھی اپنا خالق تصور کرتا ہے، ماننے پر آتا ہے تو گھوڑوں کو پوجتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے، میں بھی دیکھتا ہوں، تعلیم یافتہ آپ کو نظر آئیں گے، کوئی گریجویٹ ہے، کوئی LLB ہے، کوئی کیا بلا ہے۔ محرم کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ گھوڑے کو کیسے پوجتے ہیں۔ وہ گھوڑا بھی کتنا بڑا خوش قسمت ہے، گھوڑا بادام بھی کھاتا ہے، پستہ بھی کھاتا ہے، اور گھوڑے کے سر پہ سونے اور چاندی کے، اللہ آپ کو بھلا کرے، چاند بھی سونے اور چاندی کے وہ اس قسم کے ہار بھی اس کو سجاتے ہیں۔ گھوڑا ہی گھوڑا۔ یہ تعلیم اس کی کہاں گئی؟ یہ وکالت اس کی کہاں گئی؟ یہ اس کی دانش مندی کہاں گئی؟ یہ جو جج بنا ہوا ہے، یہ تعلیم اس کی کہاں گئی کہ جو ایک کیس کے 50 60 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ ایک کیس کے لے کر کے ہر صورت میں وہ باتوں کا اتنا بادشاہ کے سامنے والے وکیلوں کو ہرا دیتا ہے، وہ جیتتا بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ دنیا کا بڑا عقل مند ہے، اور اس سے بڑا بغیرت کون ہے کہ جو گھوڑے کو پوجتا ہے؟ یہ تعلیم اس کی کہاں گئی؟ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کو آپ چھوڑ کر کے جن بتوں کو تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے، ان کو پوجتے ہو۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کو تعلیم یافتہ آپ کہیں۔ بات صرف انسان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی ہے۔ انسان جب ماننے پر آتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ بتوں کو، درختوں کو بھی پوجتا ہے، کتوں کو بھی قابل احترام بناتا ہے، کتوں کو بھی قابل احترام۔ وہ کتے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے 28 لاکھ روپے ڈاکٹروں کو دیا، سرجری کر کے ادھر ادھر کر کے جاپان میں کہ میری شکل کتے کی بنا دو۔ 28 لاکھ روپے دے دیے، 28 لاکھ روپے دے کر کے ڈاکٹر بنا دیتے۔ وہ کر لیتے ہیں کہ کبھی اس قسم کے پلاسٹک کی سرجری کر کے مرد کو عورت بنائے، عورت کو مرد بنائے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ارب پتی کھرب پتی انسان، وہ کوئی خاتون وہ کہتی کہ میری شادی شام سے اس کی شادی ہو گئی۔ یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے، یہ انگریزی تعلیم ہے۔ آپ بھی پڑھتے رہتے اخبارات میں، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، اخبار کا پورا کالم، پورا صفحہ اس کے لیے وقف ہے۔ یہ سانپ بھی کتنا خوش قسمت ہے، اس کو کروڑوں ڈالر مل گئے،
اس کو اربوں ڈالر مل گئے۔ یہ انسان کتنا گھٹیا انسان ہے، یہ کتنا ذلیل انسان ہے، اس کی تعلیم کہاں گئی؟ اور یہ ڈالر اور یہ ارب پتی کھرب پتی یہ پیسے یہ کہاں؟ اور وہ سام سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک آدمی وصیت کرتے ہوئے جاتا ہے، اب کل پرسوں کے کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے کتے کے لیے میں جو مر رہا ہوں لیکن یہ میری ملکیت، یہ میری پراپرٹی میرے کتے کو دے دینا۔ اور جب وہ مر گیا تو کتے کی جائیداد میں اور کتے کو کروڑوں ڈالر مل گئے۔ تو کوئی سام کے ساتھ شادی کرے اور کوئی کتے کے ساتھ شادی کرے، کوئی خنزیر کے ساتھ شادی کرے، اور کوئی اللہ کا بھلا کرے سرجری کر کے 28 لاکھ 20 لاکھ دے کر کے 28 اور 20 لاکھ دے کر کے وہ کیا کر دے؟ وہ اپنے آپ کو کتا بنا دے، شکل اس کی کتے کی، پھر اخباروں میں بھی دیتے ہیں، نیٹ پہ بھی دیتے کہ وہ کتا بنا ہے، 28 لاکھ ڈاکٹر صاحب کو مل گئے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ یہ احترام پہ آ جائے تو گدھے کا بھی احترام کرتا ہے، کتے کا بھی احترام کرتا ہے، شراب کو بڑی قیمتوں سے خریدتا ہے، شراب کو بڑی قیمتوں سے خریدتا ہے۔ حالانکہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں شراب کی پلیتی پیشاب سے بھی زیادہ ہے، شراب کی پلیتی پیشاب سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ پیشاب بھی بوتل میں بھر بھر کر کے آپ لے لے، خرید لے، لیکن خیر ایسا مسئلہ نہیں ہے، شراب بھی لینے لگے، پیشاب بھی انہوں نے کر دیا۔ ابھی سائنس نے تحقیق کر دی، ہماری جدید سائنس، کہ صبح کو آدمی اٹھے اور اپنے پیشاب کو بوتل میں لے لے، کسی برتن میں لے لے، اور اسی پیشاب کو چہرے پر مل دیں تو چہرے کے اندر بڑی رونق آتی ہے۔ یہ بھی میک اپ کا ایک نیا طریقہ، یہ میک اپ کا ایک نیا طریقہ آ گیا۔ یہ اخبارات میں آپ بھی پڑھتے رہتے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ اخبارات یہ کون جاری کرتے ہیں؟ یہ خبریں کن کی؟ یہ ملک کے ترقی یافتہ لوگوں کے، چاہے اس ملک کے ہوں یا ملک سے باہر کے لوگ ہوں۔ یہ انسان جب ماننے پر آتا ہے تو شراب کو بھی وہ روح افزا پر ترجیح دیتا ہے، دودھ پر اس کو ترجیح دیتا ہے، دیگر مشروبات پر اس کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جب انسان ماننے پر آتا ہے، نہ ماننے پہ آ جائے تو نکاح اس کے لیے ناجائز ہے، ماننے پر آ جائے تو زنا بدکاری پہ بھی لگ جائے، ماننے پر آ جائے تو پتھروں کو مان لے، ماننے پر آ جائے تو درختوں کو پوجے، ماننے پر آ جائے تو کتوں کو بھی پوجے، اور یہ ہے کہ گھوڑوں کو بھی پوجے۔ نہ ماننے پر آ جائے تو پھر یہ ہے کہ محمد کو بھی مورد الزام بنا دے، محمد رسول اللہ پر بھی جرح کرے، اور یہ ہے کہ اللہ پر بھی جرح کرے، اللہ کو بھی نہ مانے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔